السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم اصناف سخن یعنی اصناف شاعری کے دوسرے سیشن میں ہی گزشتہ سیشن میں ہم نے یہ جانا تھا کہ اردو ادب کس کو کہتے ہیں اور اردو ادب کی کتنی قسمیں ہیں، مطلب دو قسمیں ہیں، ایک اصناف نثر اور دوسری اصناف شاعری یا اصناف سخن۔ تو اصناف نثر میں ہم نے پڑھا تھا داستان، ناول، افسانہ وغیرہ چیزیں، اور اس میں مطلب اصناف سخن میں جو ہے یہاں پر ہمیں جو تحریریں شعر کی صورت میں لکھی جاتی ہیں اصناف سخن کہلاتی ہیں، اس بات کو ہم جانے تھے۔ تو ہمیں اصناف شاعری میں غزل، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، رباعی، خطہ، ترکیب بند، ترجیح بند، مسدس وغیرہ چیزیں ملتی ہیں۔ تو ہم نے گزشتہ کلاس میں غزل کے متعلق پڑھا تھا، تو آج کے اس سیشن میں ہم جانیں گے قصیدے کے بارے میں۔ قصیدہ جو ہے یہ دراصل عربی لفظ ہے۔ آج کل قصیدے زیادہ لکھے نہیں جاتے، لیکن پہلے زمانے میں اسے کافی مقبولیت حاصل تھی۔ جب بادشاہوں کا زمانہ تھا تب کیا ہے، اکثر بادشاہوں کو اپنی تعریف سننے میں بڑی مسرت حاصل ہوتی تھی، اس لیے وہ کیا کرتے تھے، اپنے دربار میں ایک ایک شاعر کو رکھا کرتے تھے، اسے درباری شاعر کہتے تھے۔ تو وہ درباری شاعر کیا کرتے، ان بادشاہوں کی تعریف میں قصیدے پڑھتے، اور جتنا شان و شوکت، جتنی عظمت ان کی زیادہ بیان ہوتی اتنا ہی بڑا انعام پاتے۔ تو اس لیے کیا ہوتا، اکثر یہ قصیدے جھوٹ پر مبنی ہوتے، اس میں مبالغہ آرائی کے سوا حقیقت یا سچائی کہیں بھی نہیں ہوتی تھی۔ ان کا دل خوش کرنے کے لیے صرف یہ قصیدے پڑھے جاتے تھے۔ تو لفظ قصیدہ جو ہے یہ عربی لفظ قصد سے بنا ہے، جس کے لغوی معنی ہی بالارادہ شعر کہنے کے، مطلب ارادہ بنا کے شعر کہنا، کسی کے بارے میں یعنی کسی کی تعریف کر رہے ہیں تو وہاں ارادہ کر کے شعر کہنے کو قصیدہ کہتے ہیں۔ قصیدے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مداحیہ قصیدہ اور دوسرا ہجویہ قصیدہ۔ مداحیہ قصیدہ وہ ہے جس میں کسی کی تعریف کر کے قصیدہ لکھا جاتا ہے، اور ہجویہ قصیدہ وہ ہے یہاں پر نہ صرف تعریف بلکہ کیا ہوتا ہے، مذمت بھی کی جاتی ہے، اور جس قصیدے میں مذمت یا برائی کی جاتی ہو اسے کیا کہتے ہیں، ہم ہجویہ قصیدہ کہتے ہیں۔ جتنی مبالغہ آرائی مداحیہ قصیدے میں ہوتی ہے اتنی ہی مبالغہ آرائی یہاں پر ہجویہ قصیدے میں بھی ہوتی ہے۔ کسی کی ہجو کر رہے ہیں تو اس کو اتنا گراتے ہیں کہ بیچارہ پھر اٹھ نہیں پاتا، تو اس طرح یہ کیا ہے، ہجویہ قصیدہ ہے۔ اگر کسی کی تعریف میں قصیدہ لکھا جائے یعنی زمین آسمان کے خلابے ملا دیے جائیں تو وہ کیا کہے گا، مداحیہ قصیدہ کہلاتا ہے۔ اور اگر کسی کی مذمت میں قصیدہ لکھتے ہیں تو اسے کیا کہیں گے، ہجویہ قصیدہ کہیں گے۔ تو یہاں ناول، افسانہ یا پھر مثنوی، مرثیے کی طرح کیا ہے، یہاں پر قصیدے کے بھی اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں، مطلب اسے بھی کیا ہے، ترکیب کے طور پر بنایا جاتا ہے کہ اول کیا ہونا چاہیے، بعد میں کیا ہونا چاہیے، اس طرح۔ تو قصیدے کے ہمیں یہاں 4 اجزائے ترکیبی ملتے ہیں۔ اجزاء جو ہے وہ جز کی جمع ہے، جز معنی حصے، ٹکڑے۔ تو یہاں پر دیکھو تشبیب ہے، گریز، مدح، دعا۔ تو تشبیب والے حصے میں کیا ہوتا ہے، خوبصورت منظر کا بیان کیا جاتا ہے، اور یہ حسن سے متعلق رکھتا ہے، تو اسی لیے کیا ہے، اکثر تشبیب سے غزل کو نکالا ہے، کیونکہ وہاں حسن و عشق کی وارداتیں بیان ہوتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ گریز ہے، مدح ہے، دعا ہے۔ تو مدح کرنے کے بعد یعنی کسی کی تعریف کرنے کے بعد آخر میں کیا کیا جاتا ہے، اس شخص کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ وہ سلامت رہے، زندہ رہے وغیرہ۔ اردو میں جو مشہور قصیدہ گو شاعر ہیں وہی مرزا محمد رفیع سودا۔ سودا کا قصیدے کے میدان میں کوئی حریف نہیں ہے،
مطلب سودا کے ٹکر کا کوئی قصیدہ نگار ہوا ہی نہیں ہے۔ تزہی کے روزگار جو ہے ان کا کافی مشہور ہجویہ قصیدہ ہے، جس میں انہوں نے اپنے ایک دوست کے گھوڑے کی ہجو کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سارے قصیدے لکھے ہیں جن کی مثال ہمیں اردو ادب میں نہیں ملتی۔ سودا کے بعد جن قصیدہ گو شعراء کے نام آتے ہیں ان میں ذوق، غالب، میر، نصرتی اور بہت سارے شاعروں نے کیا ہے قصیدے لکھے ہیں۔ تو قصیدہ ایک قدیم روایت ہونے کے باوجود بھی کیا ہے کافی مقبولیت کی حامل یہ صنف شاعری ہے۔ تو یہیں پر ہم اس سیشن کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سیشن میں کلاس کریں گے۔ اللہ حافظ۔